لیکن آج میں صرف اتنا ضرور کہتا ہوں کہ میرے پاس الفاظ بالکل نہیں ہے خان صاحب کے شکریہ ادا کرنے کا، یا جو انہوں نے اعتماد کیا میرے اوپر، یا میرے ضلع کے اوپر، یا KPK کے اوپر، یا ہماری پوری ٹیم کے اوپر. اس کا میرے پاس الفاظ نہیں ہے شکریہ ادا کرنے کے لیے. لیکن میں خان صاحب کے نامنی نمائندہ جانشین کے حیثیت سے ہوں گا. PTI وہی ہے جو خان صاحب کی ہے. خان صاحب لیڈر ہے، چاہے وہ جیل کے اندر ہے چاہے وہ جیل کے باہر ہے. خان صاحب لیڈر، چیئرمین چیئرمین ہے، اور انشاءاللہ تا حیات چیئرمین رہے گے. یہ فیصلہ ہو چکا ہے. میں اس وقت تک اس سیٹ پہ اپنی ذمہ داریاں نبھاؤں گا جب تک خان صاحب واپس اپنی سیٹ پہ باعزت طور پہ واپس نہیں آتے. اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہوگا جب وہ بڑے اصوق کے ساتھ انشاءاللہ تعالی واپس آئیں گے. ہو سکتا ہے کل ہی ہو، اللہ کرے کل ہی ہو. لیکن اتنی یہ ضرور بتاتا ہوں کہ ہمارا نظریہ وہی ہے، PTI وہی ہے، کام وہی ہے، سٹرگل وہی ہے جو خان صاحب نے ابتدا کی اور خان صاحب چلا رہے. وہی ہمارا اول ہے، وہی ہمارا آخر ہے، وہی ہمارا نظریہ ہے جو خان کا نمائندہ نامزد اور جانشین کے طور پر اس وقت تک رہوں گا جب تک عمران خان واپس نہیں آئیں گے. دوستوں، 29 نومبر کی سپہر یہ الفاظ تحریک انصاف کے نامزد چیئرمین بیرسٹر گوہر نے اس وقت ادا کیے جب سینیٹر علی ظفر نے ان کی بطور PTI چیئرمین نامزدگی کا اعلان کیا. یہ رواں سال اگست ہی کی بات ہے جب تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے اجلاس میں متفقہ قرارداد منظور کی گئی کہ عمران خان تا حیات پارٹی چیئرمین ہوں گے. اس وقت عمران خان کو اٹک کی جیل میں قید ہوئے ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا اور ان کی عدم موجودگی میں پارٹی کے سینئر رہنما شاہ محمود قریشی پارٹی کی باغ دور سنبھالنے میں مصروف تھے. مگر پھر صورتحال بدلی اور شاہ محمود قریشی بھی سلاخوں کے پیچھے پہنچ گئے. بیرسٹر گوہر کی نامزدگی کے بعد بہت سے لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ سینئر رہنماؤں کے ہوتے ہوئے سیاست کے میدان میں کم معروف پارٹی رہنما کو اتنا بڑا عہدہ کس حکمت عملی کے تحت تفویض کیا گیا، اور عمران خان کے اس فیصلے کا تحریک انصاف کی اندرونی سیاست پر کیا اثر پڑے گا. سابق وزیر اعظم عمران خان اس وقت راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں قید ہیں اور دور اقتدار میں ان کا ساتھ دینے والے بیشتر لوگ 9 مئی کے واقعات کے بعد یا تو تحریک انصاف چھوڑ کر دوسری پارٹیوں میں شامل ہو چکے ہیں اور یا پھر قید و بند کی صعوبتوں کا سامنا کر رہے ہیں. بعض گزشتہ کئی ماہ سے روپوش ہیں اور چند سیاست کو ہی خیر بات کہہ چکے ہیں. ایسے میں جب الیکشن کمیشن نے PTI کو دوبارہ انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کا حکم دیا تو تحریک انصاف کی قانونی ٹیم نے عمران خان سے مشاورت کے بعد نہ صرف 2 دسمبر کو ان انتخابات کے انعقاد کا اعلان کیا بلکہ نئے چیئرمین کی نامزدگی بھی کی. تحریک انصاف کے مطابق ان تمام اقدامات کا مقصد مستقبل میں قانونی چیلنجز سے نمٹنا اور اپنے انتخابی نشان بلے کو محفوظ بنانا ہے. عمران خان کی جانب سے کسی سیاسی شخصیت کو نگران چیئرمین کے عہدے کے لیے کیوں نہیں چنا گیا اور موجودہ صورتحال میں تحریک انصاف میں اہم عہدوں پر وکلاء ہی کیوں دکھائی دے رہے ہیں. صحافی اور اینکر پرسی کہتی ہیں کہ اس بارے میں خود تحریک انصاف کے اندر بھی سوال اٹھ رہے ہیں کہ PTI کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی ہیں اور وہ تاحال سزا یافتہ بھی نہیں ہیں. اسی طرح سے PTI کے صدر پرویز الہی ہیں اور ان کو بھی ابھی کسی کیس میں سزا نہیں سنائی گئی. تو بجائے اس کے کہ وہ پارٹی کو ایک فعال جماعت بناتے اور ایک مضبوط چیئرمین کو اپنی جگہ لے کر آتے جن کی جماعت کے ساتھ ایک طویل وابستگی ہے، مگر ایسا نہیں ہوا. کہ تحریک انصاف کو اس وقت بہت سی قانونی رکاوٹوں کا سامنا ہے اور موجودہ صورتحال میں کسی سیاستدان کو اس عہدے کے لیے نامزد کرنا بظاہر پارٹی کو مزید مشکلات کا شکار کر سکتا تھا، جبکہ اس کے برعکس اس قانون دان کے اس عہدے پر ہونے کی صورت میں اس کا احتمال کم ہو سکتا ہے. بیرسٹر گوہر بہت معروف نہیں. انہوں نے پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے 2008 میں الیکشن لڑا، حالانکہ اس وقت عدلیہ بحالی کی تحریک چل رہی تھی اور وہ ماضی قریب میں ہی PTI میں شامل ہوئے. سہیل وڑائچ کے مطابق عمران خان نے سوچ سمجھ کر ہی ان کو چیئرمین بنانے کا فیصلہ کیا ہوگا اور امید کرنی چاہیے کہ وہ بریک تھرو کریں گے. انہوں نے کہا کہ ویسے تو اس صورتحال میں نیچرل چوائس شاہ محمود قریشی یا پرویز الہی کو ہی ہونا چاہیے تھا تاکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ راستہ کھولنا کچھ آسان ہوتا. الیکشن کمیشن کی جانب سے حلقہ بندیوں کا کام پایۂ تکمیل تک پہنچنے کو ہے، جس کے بعد انتخابی شیڈول کا اجرا کیا جانا ہے. الیکشن کمیشن نے صدر کی مشاورت کے بعد متفقہ طور پر 8 فروری کو عام انتخابات کے لیے پولنگ کی تاریخ کا اعلان بھی کر رکھا ہے، جس کے بعد مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سمیت مختلف چھوٹی بڑی سیاسی جماعتوں کی جانب سے انتخابی سرگرمیوں میں تیزی آ رہی ہے.
ایسے میں تحریک انصاف کو جلسے جلوسوں کے انعقاد میں دشواری اور مرکزی لیڈرشپ کا قید میں ہونا پی ٹی آئی کی انتخابات میں بڑی کامیابی کے حصول پر سوال اٹھا رہا ہے۔ تو کیا کسی قانوندان کی چیئرمین شپ یا عارضی سربراہی میں پی ٹی آئی کے لیے انتخابی مہم چلانا آسان ہوگا؟ وکیل سٹینڈ تو لیتے ہیں، موقف پر ڈٹ جاتے ہیں، مگر یہ خوبی اور انتخابات میں جیتنا دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ یہ آپ کی نمائندگی تو کر لیں گے، لیکن یہ خیال کہ وکیل آپ کو الیکشن جتوا دیں گے، یہ خوش خیالی زیادہ ہے۔ جس وکیل کا حلقے میں اثر ہوگا وہی جیت پائے گا۔ انہوں نے اپنی بات کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے ہاں دو طبقات ایسے ہیں جن کے لیے تجربہ یہ ثابت کرتا ہے کہ ان کو بے بس کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ایک تو وکیل اور دوسرا جاگیردار۔ وکیلوں کو اگر دیکھیں کہ اگر ان کے پاس حکومت کی حمایت نہ بھی ہو تو اپوزیشن ان کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ عدالتیں بھی عموماً وکلاء کمیونٹی کو فیور کرتی ہیں اور عام طور پر وکیل بہت زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ میں بھی نہیں آتے۔ تو تحریک انصاف کی جانب سے یہ ایک ڈھال سمجھی گئی ہے کہ وکلاء کو استعمال کیا جائے۔ تحریک انصاف کے ترجمان رؤف حسن کے مطابق عمران خان کی جگہ نئے چیئرمین کا تقرر عارضی بنیادوں پر کیا گیا ایک فیصلہ ہے۔ نامزد چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان عمران خان کی قانونی ٹیم کے اہم رکن ہیں، جن کے ذمہ تمام قانونی امور کو سنبھالنا ہے اور وہ پارٹی کے قانونی امور پر فوکل پرسن بھی ہیں۔ دوسری جانب عمران خان سمیت تحریک انصاف کی سینئر قیادت کا پابند سلاسل ہونے نے جماعت کے اندر انتظامی امور میں بھی بے ترتیبی کی صورتحال پیدا کر رکھی ہے۔ ایسے میں بیرسٹر گوہر، جن کی پارٹی سے وابستگی کا عرصہ چند سال سے زیادہ نہیں، کیسے ایک جماعت کو اپنے ساتھ لے کر چل سکیں گے اور فیصلہ سازی کر کے اپنی بات منوا سکیں گے؟ اس وقت تحریک انصاف کے اندر کتنی ہی آوازیں اٹھتی ہیں، ایک خبر دیتا ہے، دوسرا تردید کرتا ہے اور تیسرا وضاحت جاری کرتا ہے، تو یہ ایک انتشار کی کیفیت ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ موجودہ صورتحال میں کسی مضبوط شخصیت کو آگے لایا جاتا جو پارٹی کے معاملات کو آگے لے کر چلتا یا فیصلہ سازی کرتا۔ ایک کونسل بھی ہو سکتی تھی، کم از کم ایسی شخصیت ہوتی جس کی سب بات مانتے۔ ابھی تو لگ رہا ہے کہ اس نامزدگی کے بعد شاید تقسیم پارٹی کے اندر بھی مزید بڑھے گی۔ ہم نے تجزیہ کاروں سے سوال کیا کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ مقید ہیں اور ان کی پارٹی جس بدنظمی اور مشکلات کا شکار رہی ہے، تو ماضی میں بھی کیا ایسی مثالیں موجود ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا؟ پاکستان کی سیاست میں اس نوعیت کی صورتحال ماضی میں بھی بڑی سیاسی جماعتوں کو درپیش رہی ہے۔ جب جنرل پرویز مشرف کا زمانہ تھا تو پیپلز پارٹی پر بھی ایسی ہی مشکلات آئی تھیں۔ اس وقت مخدوم امین فہیم کو آگے لایا گیا تھا اور یہی تجربہ مسلم لیگ نون میں بھی ہوا تھا۔ ایسے تجربات سیاسی پارٹیاں مختلف وقت میں کرتی رہی ہیں۔ کہا کہ گمنام لیڈر کو آگے لانے کا تجربہ کامیاب بھی رہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب کسی ایسے فرد کو لایا جاتا ہے جس کا سیاسی قد بہت بڑا نہیں ہوتا تو ایسا شخص پارٹی سے وفادار ہوتا ہے۔ کہ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو جب ہٹایا گیا تو ان کی جگہ ان کے ایک ورکر پرویز رشید کو چیئرمین بنایا گیا، لیکن وہ سیاسی پریشر کا بوجھ نہ اٹھا پائے، جس کے بعد بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کو چیئرمین بنانا پڑا۔ جب پارٹیاں مضبوط ہوتی ہیں اور نیچے تک فیصلہ سازی کی قوت ہوتی ہے تو معاملات مختلف ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو کافی عرصے سے پتہ تھا کہ ان کے ساتھ یہ ہونے والا ہے اور ان کی جماعت تقسیم کا شکار ہے، تو ان کے لیے یہ بہت بڑا امتحان ہوگا کہ ان کی جماعت الیکشن میں کیسے جائے گی اور بطور جماعت تحریک انصاف کیسے آگے بڑھے گی۔ تو ایسے میں ان کی جماعت کے لیے امتحان ہی امتحان نظر آ رہے ہیں۔ عمران خان کو یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ نئے چیئرمین کی تعیناتی کا مطلب عمران خان کا پی ٹی آئی کے معاملات سے علیحدگی ہے، اور کیا عمران خان کی پی ٹی آئی کی قیادت میں واپسی ممکن ہے؟ اس فیصلے کی وجوہات کیا ہیں اور یہ عام کارکن کے لیے کس حد تک قابل قبول ہوگا؟ ان سوالات کا جواب بھی تحریک انصاف کے رہنما خود ہی دیتے ہیں۔ تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے سینیٹر علی ظفر کے مطابق عمران خان نے خود چیئرمین کے انتخابات نہ لڑنے کا فیصلہ توشہ خانہ کیس میں نااہلی کے فیصلے کے تناظر میں کیا ہے۔ علی ظفر نے کہا ہے کہ ان کے وکلاء کی ٹیم کے ہمراہ عمران خان سے منگل کو اڈیالہ جیل کے اندر ملاقات ہوئی۔ علی ظفر کے مطابق اس ملاقات میں عمران خان سے الیکشن کمیشن کے فیصلے پر مشاورت ہوئی اور پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ انٹرا پارٹی الیکشن کروا دینا چاہیے۔ علی ظفر نے کہا کہ انہوں نے عمران خان کو بتایا کہ الیکشن کمیشن یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح بلے کا نشان ہم سے چھین لیا جائے۔ علی ظفر کے مطابق عمران خان نے ان کی بات سے اتفاق کیا اور اس کے بعد پھر انٹرا پارٹی انتخابات کے لیے پینل سے متعلق مشاورت ہوئی اور اس پر تفصیلی بحث ہوئی۔ علی ظفر نے بتایا کہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اگر یہ قانونی رائے آتی ہے کہ الیکشن کمیشن عمران خان کی ممکنہ نااہلی کے باعث چیئرمین منتخب ہونے پر پھر سے ان انتخابات پر اعتراض عائد کر سکتا ہے، تو پھر بے شک عمران خان ان انٹرا پارٹی انتخابات میں حصہ نہ لیں۔
जब इमरान खान ने खुद इन इंतखाबात से दस्तबरदार होने का फैसला कर लिया तो जाहिर है उन्हें किसी और को इंट्रा पार्टी इलेक्शन से कबल जमात के सरबराह के लिए नामजद करना ही था। एडवोकेट अली जफर के मुताबिक तोशाखाना केस में इमरान खान को नाअहल करार दिया गया था और इस वक्त हालात ऐसे हैं कि पार्टी को इंसाफ की तवक्को भी नहीं। उनकी राय में इस फैसले के होते हुए इमरान खान पार्टी के चेयरमैन भी नहीं बन सकते। ख्याल रहे कि इससे कबल नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी नाअहल हुए थे, जिसके बाद अदालतों ने उन्हें किसी भी अवामी ओहदे पर रहने का इख्तियार नहीं दिया था। अली जफर के मुताबिक तोशाखाना का फैसला जब तक ख़त्म नहीं होता उस वक्त तक हमारी यही पोजीशन रहेगी। अली जफर ने कहा कि अपने आइन और कानून के मुताबिक हम इलेक्शन लड़ेंगे, ये एक आर्जी फेज़ है। अली जफर ने इमरान खान की पार्टी में पोजीशन से मुतल्लिक वजाहत की कि इमरान खान पार्टी के सरबराह रहेंगे, वो पार्टी के सरबराह हैं, वही तहरीक इंसाफ की सरपरस्ती करते रहेंगे। पीटीआई उनके सिवा कुछ भी नहीं, नामजद नाम के जरिए तकनीकी मरहला पूरा कर रहे हैं। अली जफर ने कहा कि हमने ये एक हिकमत अमली बनाई है, ये एक प्लान बी है, इसे हमने काफ़ी देर से इख्तियार किया हुआ है और इस हवाले से हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसी के साथ हमारी ये वीडियो इख्तिताम पजीर होती है। अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।